بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ عظیم، ماہ مبارک، ماہ رمضان الکریم کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اس امت کو خصوصی طور پہ رحمتوں کا، برکتوں کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر استقبال فرمایا کرتے تھے۔ ابھی ماہ رجب المرجب کا آغاز ہوتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے مالک، ہمیں ماہ رجب المرجب میں اور ماہ شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرما۔ ابھی مکمل 2 ماہ باقی ہوتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کو پانے کی دعائیں شروع فرما دیتے۔ جیسے ہی ماہ شعبان المعظم آتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزوں کا جس مہینے میں اہتمام فرماتے تھے وہ ماہ شعبان ہوتا تھا، اور حضور سے پوچھا گیا کہ آپ اس ماہ شعبان میں سب سے زیادہ روزوں کا کیوں اہتمام فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ ماہ رمضان کی تعظیم کے اندر، اس کے استقبال کے اندر روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم کے دنوں کی گنتی کا حکم ارشاد فرماتے، چاند کو گننے کا حکم ارشاد فرماتے، صحابہ کو حکم ارشاد فرماتے کہ ماہ شعبان کے چاند کی گنتی کرو تاکہ ماہ رمضان کا ہم استقبال کر سکیں۔ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ صحابہ اکرام کو ماہ رمضان کی آمد کی خوشخبری عطا فرماتے، اور صحابہ اکرام کے سامنے، صحابہ کی مبارک جماعت کے اندر ماہ رمضان کو خوش آمدید کہتے، مرحبا کہتے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ ماہ شعبان کا جب اختتام ہوا اور ماہ رمضان المبارک کی آمد تھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ ماہ رمضان کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک تفصیلی روایت ہے، جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے: یا ایھا الناس۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری انسانیت سے مخاطب ہو کے فرماتے: اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظیم اور برکتوں والا، شانوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ یہاں سامعین آپ کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، نہ صرف اہل ایمان سے، حضور انسانیت کو مخاطب ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر عظیم مہینہ آ گیا۔ اس سے پیغام یہ دینا مقصود تھا کہ ماہ رمضان صرف اہل ایمان کے لیے برکتوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحابہ اکرام کو خوشخبری عطا فرماتے، مبارکباد ارشاد فرماتے، اس کی عظمتوں کو ذکر فرماتے۔ اس لیے میرا خصوصی طور پر پیغام یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ماہ رمضان کا ہم استقبال کریں، ماہ رمضان کی ہم تیاری کریں، فکری طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، فزیکلی ہم ماہ رمضان المبارک کو خوش آمدید کہیں۔ ہم ماہ رمضان کے آمد کے اوپر ہم خوشیوں کا اہتمام کریں، ہم تیاری کریں کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کا ہم نے کس طرح سے استقبال کرنا ہے اور ماہ رمضان المبارک کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آخر میں حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ماہ رمضان کی عظمتوں کو ذکر فرمایا، اور آخر میں حضور نے ارشاد فرمایا: بد نصیب ہے وہ شخص کہ اتنا عظیم مہینہ جو پائے اور اس کی رحمتوں کو سمیٹ کے، اس کی برکتوں کو سمیٹ کے، اس کے اندر نازل ہونے والی عنایات کو سمیٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کو حاصل کر سکے۔ اس لیے معزز سامعین، یہ پیغام ہے، ماہ عظیم آ رہا ہے جس کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا: اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ یہ ماہ مبارک کتنی برکتوں والا ہے، کتنی شانوں والا ہے،
حضور نے فرمایا میری امت یہ خواہش کرے کہ کاش اللہ تعالیٰ پورے سال کو ہی ماہ رمضان بنا دے، سارا سال ہی ماہ رمضان رہے اور سارا سال ہم ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے رہیں۔ اس لیے اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کا استقبال کریں، اس کی تیاریاں کریں کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو کس طرح سے گزارنا ہے، اپنا شیڈول سیٹ کریں، تلاوت قرآن پاک کا معمول بنائیں، عبادت کا معمول بنائیں، علم دین کو سیکھنے کا معمول بنائیں۔ اور روزے کا جو بنیادی طور پہ فلسفہ ہے، وہ فلسفہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت کو پیدا کرنا ہے، خوف خدا کو پیدا کرنا ہے۔ جو ماہ رمضان کا خصوصی پیغام ہے وہ اپنے قلب و روح میں اتاریں، ہم صرف بھوکے اور پیاسے نہ رہیں بلکہ روزے کے بنیادی فلسفے کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہری عبادات کو ہم صرف دیکھتے ہیں، جو عبادات کی اصل روح ہے ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہی پیغام دیا تھا، وائے سے قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ ہم ماہ رمضان مبارک کا ہم اس کا کما حق ہوئی استقبال کریں، اس کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں برکتوں کو سمیٹنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔